ہیں، پتہ نہیں کب ملے گا، کون ملے گا، چلو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر خود ہی ہم ڈھونڈ لیں، پارکوں میں جا کر خود ہی ہم تلاش کر لیں۔ میری بہنوں یاد رکھو، شریفوں کے رشتے پارکوں میں طے نہیں ہوتے، شریفوں کے رشتے انٹرنیٹ پر طے نہیں ہوتے۔ یہ پارکوں میں ملنے والے عیاش ہیں، مکار ہیں، یہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر تمہارے جذبات سے کھیلنے والے یہ بدترین لوگ ہیں جو بے غیرت ہیں، یہ کبھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ آؤ، اگر تم اپنی زندگی کا ساتھی ڈھونڈنا چاہتی ہو تو میرے اللہ سے فریاد کرو۔ خدا کی قسم وہ رب ہے، رب، ارے جو یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے ملا دیتا ہے، ارے جو یوسف کے لیے بوڑھی زلیخا کو واپس سے نئی زندگی عطا کرتا ہے، کیا وہ اللہ تمہارے لیے شوہر کا انتظام نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، وہ زلیخا جو خواب میں کبھی یوسف کو دیکھتی تھی، زلیخا کا ملک کہیں اور تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور تھے۔ ذرا سوچو، زلیخا 3 ملکوں دور رہتی ہے، یوسف 3 ملک دور رہتے ہیں، دونوں کے ممالک میں 3 ملک کا فاصلہ ہے، لیکن میرا اللہ جب یوسف سے زلیخا کو ملانا چاہتا ہے تو یوسف کو کبھی کنویں میں ڈلواتا ہے، پھر کنویں سے نکلواتا ہے، پھر مصر کے بازار میں بکواتا ہے، پھر مصر کے بازار میں بکوا کر زلیخا کے گھر تک پہنچاتا ہے۔ ارے جو خدا یوسف اور زلیخا کو ملانا چاہے تو 3 ملکوں کا فاصلہ اس دور میں سمٹ جاتا ہے۔ یہ تو ترقی کا دور ہے، یہ تو دنیا کے مٹھی میں کر لینے کا دور ہے۔ اپنے رب پر اعتماد کرو، اپنے رب پہ بھروسہ کرو، اپنے رب پہ یقین کرو، اور اتنا کامل یقین کرو۔ ارے میری بہنوں، عورتیں تو یقین کے اعتبار سے مشہور تھی، تمہارا یقین کیسے متزلزل ہو گئے؟ اگر عورتوں کو فکر ہو اللہ کی تو اس طرح ہو۔ بڑی مشہور وہ بات تم نے سنی ہوگی، دور فاروقی ہے، فاروق اعظم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ گلیوں کا، مدینہ طیبہ کی گلیوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اچانک ایک آواز اس سناٹے میں بلند ہوتی ہے، بیٹی رات کا آخری پہر ہے، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا نہیں امی، دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کے لیے امیر المومنین عمر ابن خطاب نے منع کیا ہے۔ اس کی بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹی ابھی تو عمر سو رہا ہوگا، ہم دودھ میں پانی ملائیں، عمر کو کیا خبر۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا امی ہمارا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا اور ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر فاروق اعظم خوش ہوئے، اس گھر پہ نشان لگوایا، اور اس کے بعد صبح کو اپنے قاصد کو بھیج کر کے کہا دیکھو کیا عمر ہے اس لڑکی کی، اس لیے کہ جو اللہ کا خوف رات کے اندھیرے میں رکھتی ہیں پھر اسے تو میرے گھر کی بہو بننا چاہیے۔ دیکھا اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر وہ لڑکی کتنی غریب گھر کی لڑکی تھی، فاروق اعظم کی بہو بنی کیسے؟ یہاں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے کو آپ نے بار بار سنا ہے لیکن اس کو دوسرے انداز سے سنیے۔ وہ لڑکی اللہ سے رات کی تاریکی میں ڈر گئی، اس خوف کی بنیاد پر اللہ نے امیر المومنین کے گھر کا رشتہ اس کو عطا فرمایا۔ تو گویا کہ قدرت بتا رہی ہے موبائل میں جب تک کہ تم عیاشی کرو گی اچھے گھر کا رشتہ نہیں آئے گا، نمازیں چھوڑو گی اچھے گھر کا رشتہ نہیں آئے گا، آوارگی کرو گی اچھے گھر کا رشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارے گناہوں کو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ قدرت بتا رہی ہے ایک لڑکی رات کی تنہائی میں اللہ سے ڈر گئی تو ہم نے عمر کے گھر کی اس کو بہو بنا دیا، اچھا رشتہ عطا کیا۔ ایک قوم کی بیٹیوں تم بھی تنہائی میں اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے گھر تک رشتے پہنچائے گا۔ ڈر کے تو دیکھو۔ فاروق اعظم نے بھیجا قاصد کو، دیکھو اس کی عمر کیا ہے، پتا چلا وہ تو نوجوان ہے بالکل۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اب نکاح نہیں کر سکتا،
تم میں کون کرے گا؟ تو ایک بیٹے نے کہا حضرت میں کروں گا. اور پھر اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی. بن گئی بہو. کس بنیاد پہ؟ گناہ سے بچنے کی بنیاد، خوف خدا کی بنیاد. اس لڑکی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی سے پھر اس لڑکی کا رشتہ کہیں اور ہوا، اور اس لڑکی سے اللہ نے ایک لڑکا پیدا کیا. اسی لڑکے کا نام عمر ابن عبدالعزیز ہوا. جب مائیں ایسی ہوتی ہے تو اولاد بھی شان کی ہوتی ہے. اور پھر آج عمر ابن عبدالعزیز کی وہ لڑکی نانی کہلا رہی جس نے رات میں دودھ میں پانی ملانے سے انکار کیا تھا، وہ عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بن گئی. تو پتا چلا کہ اللہ کا خوف کتنی بلندی پہ پہنچاتا ہے. اور یہ بات اپنے دل پہ لکھ لو، مائیں بھی لکھ لیں، باپ بھی لکھ لیں، سب لکھ لیں. اللہ نے کسی چیز کو دنیا میں بغیر جوڑے کا پیدا نہیں کیا. ہر ایک کا جوڑا اللہ نے اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا. تقوی اختیار کرو، برابر پاک روحیں پاک روحوں سے مل کے رہے گی. اللہ کا لکھا پورا ہو کر کے رہے گا. جلدی بازی مت کرو، عجلت مت کرو، اللہ کی حدود کو مت فلانگو، اللہ کی حدوں کو مت توڑو، اللہ اس کے رسول کو ناراض مت کرو. میرا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بہت امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کو وہ اپنے دل اور اپنے دماغ میں جگہ دیں گے، اور وہ اپنی فکر کی تطہیر کریں گے، اپنی سوچ کو اپنی فکر کو بدلیں گے، اور گناہوں سے اپنا رشتہ توڑ کر میرے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑیں گے. میں امید کرتا ہوں میری تمام بہنوں سے اپنے اللہ سے اپنے رسول سے اپنے رشتے کو جوڑ لو. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت میری غلطی کو معاف فرمائے.